اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن کریم کی دوسری صورت سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گائے کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا ہے جو بنو اسرائیل کے زمانے میں پیش آیا تھا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوئی تھی۔ اس کے موقع پر انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے۔ ابھی فی الحال اتنی بات کہ چونکہ گائے کا واقعہ ہے جسے عربی میں بقرہ کہتے ہیں، تو اسی کے نام سے اس سورت کا نام رکھا گیا سورۃ البقرہ۔ قرآن کریم کی سورتوں کے بارے میں یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ کچھ سورتیں وہ ہیں جو ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تھے، جب لوگ ایمان کو جلدی سے سمجھ نہیں پا رہے تھے اور آپ کی مخالفت کر رہے تھے، اس زمانے میں نازل ہوئی ہیں کچھ صورتیں جنہیں مکی صورتیں کہتے ہیں۔ ان صورتوں میں بنیادی طور پر نظر اس چیز پر رہی کہ آخرت کے متعلق عقیدہ بہتر ہو، اللہ کے بارے میں لوگوں کو صحیح علم اور صحیح معلومات اور صحیح یقین اور عقیدہ بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا جائے۔ اور جب وہ زمانہ گزر گیا، ایسے افراد اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ گئے جن کا یقین، جن کا ایمان بہت مضبوط تھا، تو اب اللہ نے وہ آیتیں اور وہ صورتیں نازل فرمائیں جن میں اللہ کے احکام تھے۔ سورہ بقرہ اسی سلسلے کی آیت ہے جس میں اللہ نے بے شمار احکام اور مسائل ذکر فرمائے ہیں۔ اس سورت کو قرآن کریم کا کوہان بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے اونٹ کے لیے ایک کوہان ہوتا ہے، اس کا کمر کے اوپر ابھرا ہوا حصہ جس کو ہم کوہان کہتے ہیں، اسی طرح سورہ بقرہ کی ایک امتیازی شان ہے اللہ کے یہاں۔ اس سورت کے اندر آیت الکرسی ہے جس کا ایک مقام ہے، خود اس سورت کا ایک مقام ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جو شخص اپنا معمول بنا لے، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب لوگوں کو سائے کی ضرورت ہوگی، اس کے سروں کے اوپر آ جائیں گی، بادلوں کی شکل میں ہوں گی اور سایہ کریں گی۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی قبرستان کے اندر جیسے ذکر و اذکار، تلاوت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تم اپنے گھروں کی حالت ایسی نہ بناؤ، بلکہ ان میں کچھ نہ کچھ تلاوت، کچھ نہ کچھ ذکر اللہ کا کیا کرو۔ اور اس ضمن میں آپ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ گھر میں پڑھا کرو۔ آپ اپنے گھر کے حالات سے جب الجھن میں پڑتے ہیں، سورۃ البقرہ پڑھوانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ سمجھتے تو ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، لیکن غلطی یہ کرتے ہیں کہ سورۃ البقرہ پڑھواتے نہیں ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ پڑھائیں گے کسی آدمی کو بلا کر کے اور اس کو کہہ دیں گے اتنے پیسے ہم تمہیں دیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ نہیں دیں گے تو کوئی آئے گا نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ سورۃ البقرہ خود پڑھنے کی کوشش کریں گے تو فائدہ ہے، بیچنے سے، کرائے پر کسی کو رکھنے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آپ پوری صورت نہیں پڑھ سکتے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو اللہ کا کلام ہے، اس کو سیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پڑھنا آتا ہے، وقت نہیں لگتا ہے، وقت نہیں ملتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی 10 آیتیں جس گھر کے اندر پڑھی جائے، اس گھر میں اس رات شیطان، خبیث، پریشان کرنے والی مخلوقیں نہیں آئیں گی، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اس روایت کو سامنے رکھ کر ہمارے بہت سے اکابر نے، بہت سے اللہ والوں نے ایک معمول بتایا ہے کہ ان 10 آیتوں کو اگر کسی گھر میں پڑھ دیا جائے 7 دن یا 11 دن، تو اللہ تعالیٰ اس گھر کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ اس طرح کے خبیث شیاطین گھر سے نکل جاتے ہیں۔ تو آپ پوری صورت نہیں پڑھ سکتے تو ان 10 آیتوں کو پڑھ لیں۔ وہ 10 آیتیں کیا ہیں؟
سورۃ البقرہ کی شروع کی یہ 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں 4 اور 3 7 اور آخر کی 3 آیتیں سورۃ البقرہ کے بالکل آخر میں جو 3 آیتیں ہیں وہ اس طریقے سے کل 10 آیتیں ہیں۔ آپ ان کو اپنے گھر کے اندر پڑھ لیں، وقت بھی زیادہ نہیں لگے گا اور اللہ کی طرف سے قبولیت کی بھی امید ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کے گھر کی حفاظت کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ الغرض سورۃ البقرہ قرآن کریم کی بڑی ہی اہم سورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے 8 سال میں سورۃ البقرہ سیکھی ہے۔ ان کے والد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے سورۃ البقرہ سیکھنے میں 12 سال لگائے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کیسے لائے تھے، واقعہ سنا ہوگا۔ مختصراً عرض کروں کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر پر پہنچے تھے، کسی شخص نے جب انہیں بتایا، بہن کے گھر جانے کے بعد آواز سنی، حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو ان کو قرآن سکھا رہے تھے عمر کی دستک سنتے ہی چھپ گئے۔ حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے، آنے کے بعد بہن سے پوچھا تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے منع کر دیا۔ آخر میں اصرار اور ضد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طہارت حاصل کرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں قرآن کریم کی آیتیں دی جو کسی چیز پر لکھی ہوئی تھی، سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھی۔ ان آیتوں کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں۔ مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے تھے۔ دوسرا مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن کو سمجھتے بھی تھے، پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، پڑھ بھی لیا اور اتنا سمجھ گئے کہ چند آیتوں کو پڑھ کر دل پر اثر ہوا اور ایمان قبول کر لیا۔ تو اس درجے میں قرآن کو سمجھنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے 12 سال لگے، مطلب یہی ہے کہ ایک عام انسان کے لیے جب تک باقاعدہ کسی معلم سے وہ نہیں سیکھے گا، باقاعدہ کسی سکھانے والے استاد سے نہیں سیکھے گا، قرآن کریم کی حقیقت کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ تو اب جو لوگ آپ کو آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم دیکھو ڈائریکٹ قرآن سے تمہیں مسئلہ دکھا رہے ہیں، ڈائریکٹ حدیث سے مسئلہ سکھا رہے ہیں، تو آپ یقین کریں آپ وہاں قرآن اور حدیث سے مسئلے نہیں سیکھتے، اس آدمی سے سیکھتے ہیں۔ پھر آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ آدمی زیادہ قابل اعتبار ہے یا وہ 4 ائمہ حضرات جن کا تذکرہ ہم نے کل کیا تھا وہ زیادہ قابل اعتبار ہیں ہمارے لیے۔ اس لیے ہم ان حضرات کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں جو اس فن کے ماہر ہیں، نہ کہ وہ شخص جس نے 2-4 باتیں سیکھی ہیں۔ غرض یہ بات ہم نے کل مکمل کر لی تھی، آج اپنے اصل مقصد کی طرف آئیں۔ تو سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام کو ذکر کیا، ابتدا کی تو فرمایا الف لام میم۔ آپ قرآن کریم میں اس طرح کے الفاظ بہت سے دیکھتے ہیں، الف لام میم را، الف لام را، الف لام میم صاد، اس جیسے بہت سے حروف ہیں جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان حروف کے کوئی معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کوئی معنی ہمیں بتائے نہیں ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں بہت سے الفاظ ہیں جن کے معنی تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈکشنری کے حساب سے اس لفظ کا یہ معنی ہوگا، لیکن اللہ یہاں کہنا کیا چاہتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں اس کی وضاحت نہیں کی۔ تو جب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کے رسول نے وضاحت نہیں کی، تو اس جیسے الفاظ کو قرآن میں رکھا کیوں ہے؟ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں قرآن کریم اللہ کا دیا ہوا دستور ہے، اور دستور دنیا کا بھی بنایا جائے اس میں بغیر ضرورت کے الفاظ نہیں ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کے کلام میں بے معنی بے ضرورت الفاظ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یہ بات تو یقینی ہے کہ ان الفاظ کے معنی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں بتائے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں بتائے؟ بنیادی طور پر آسانی سے سمجھ میں آنے والی 2 وجہ۔ ایک، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی حیثیت سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ تم اتنا سیکھ سکتے ہو، اتنا جان سکتے ہو جتنا میں بتانا چاہوں گا۔ جتنا میں بتانا نہیں چاہوں گا، جو چیز میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، جس چیز کے جاننے پر میں تمہیں قدرت نہیں دوں گا، وہ چیز تم کبھی نہیں سیکھ سکتے۔ اس لیے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بندے کو احساس رہے کہ وہ ساری چیزوں کا جانکار بن جائے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور دوسرے ایک اور اہم معنی ہے، وہ یہ
کہ اللہ بندے کا امتحان لیتا ہے۔ کسی بھی شخص کا امتحان دو طرح ہوتا ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ پابند کر کے آپ امتحان لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کرتا ہے کہ نہیں، اور دوسرے آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے، اب امتحان ہے، دیکھیں میری بات مان کر رکتا ہے کہ نہیں۔ ابھی آپ کو کہا جائے اپنے پیچھے نہ دیکھیں، مت دیکھیں کون آدمی ہے، اب آپ یہ سنتے ہی فوراً یا تو ریئیکشن کریں گے، دیکھیں گے، یا پھر آپ کنکھیوں سے یا پھر سامنے نظر آنے والے مرر سے یا کسی بھی سامنے بیٹھنے والے شخص کے آئینے سے جو اس کی آنکھوں پر لگا ہوا ہے جو چشمہ، اس چشمے کے ذریعے سے آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کیا مطلب ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ اس چیز کے اندر جا کر پڑتا ہے۔ تو اللہ نے کچھ چیزیں ہمیں بتا دی، بلکہ قرآن کریم کا زیادہ بڑا حصہ وہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتا دیا، اللہ کے رسول نے اس کے معنی اور مطلب ہمیں سمجھا دیے، لیکن کچھ چیزیں باقی رکھ لی کہ دیکھیں میرے بندے، میرے کہنے سے، یعنی ان آیتوں میں جب اللہ نے تتبع اور تلاش کرنے سے منع کیا تو یہ رکتے ہیں کہ نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو منع کیا جاتا ہے، جن چیزوں کا کوئی فائدہ ان کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے، انہی چیزوں کے اندر جا کے پڑتے ہیں، ایسی بحثوں کو چھیڑتے ہیں جن کا نہ ان کے ایمان سے تعلق ہے نہ ان کے عمل سے تعلق ہے۔ یزید جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ یزید آپ کا رشتہ دار ہے، اگر جہنم میں چلا گیا تو آپ کو تکلیف ہوگی، اور اگر وہ نہیں جانے والا ہے، جنت میں جانے والا ہے، تو وہ خدا کا بندہ ہے، جنت خدا کا دیا ہوا ایک گھر ہے جو اپنے بندوں کو وہ دینے والا ہے۔ تو جنت کا مالک اللہ ہے اور یزید خدا کا بندہ ہے، اگر وہ اپنے بندے کو جنت دے دے تو وہ اس کا کام ہے، ہمارا آپ کا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے ہمارے عقائد صحیح ہو جائے، ہمارے اعمال صحیح ہو جائے۔ ہم اس کے علاوہ بہت سارے مسائل میں الجھتے ہیں، میرے پڑوسی کے گھر میں کیا چل رہا ہے، میرے رشتہ دار کے گھر میں کیا چل رہا ہے، تیرے خود کے گھر کے حال کیا ہیں تجھے معلوم ہے؟ تو بات یہ کہ انسان کی فطرت اس طریقے سے ہے کہ جن چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، اور خاص طور سے جب ان چیزوں سے روک دیا جائے تو ان چیزوں کے اندر زیادہ الجھ جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے یہ آیتیں رکھی کہ ہم ان کے بارے میں نہ زیادہ تحقیق کریں، جو آیتیں واضح ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ چنانچہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا انہی متشابہات کے بارے میں، یہ آیتیں جن کے معنی سرے سے ہمیں معلوم نہیں ہیں، یا وہ الفاظ یا وہ آیتیں جن کے معنی پتہ ہے لیکن مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے، جیسے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر متمکن ہے، اللہ کا کیسا عرش ہے، کیسے اللہ اس پر مستوی ہے، متمکن ہے، ہمیں کیا معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کیسے اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا والارض جمیعا قبضتہ، اللہ کی مٹھی میں بند ہو جائے گی زمین، والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان لپیٹ کر اس کے دائیں ہاتھ میں آ جائے گے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی آیتیں ہیں، ان آیتوں کو کہتے ہیں متشابہات۔ تو ان آیتوں کا مطلب کیا ہے، ان آیتوں کے بارے میں انسان کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، چار چیزیں بتائی۔ استواء، الرحمن علی العرش استوا میں جو لفظ ہے وہ استوا ہمیں پتہ ہے، وہ ایک یقینی چیز ہے، کیسے اللہ عرش پر مستوی ہے اس کا طریقہ، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، البتہ جیسے بھی ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان لانا واجب ہے۔ اور آپ اس طرح کے سوال کر رہے ہو جو نئے نئے یہ دین کے اندر ایجاد ہے، جو بدعت ہے، اس سے بچو۔ اسی کو اللہ نے خود فرمایا سورہ آل عمران کے شروع میں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، جن لوگوں کے فطرت ہی ٹیڑھی ہے، وہ لوگ اس طرح کی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں کچھ احکام دیے، کچھ آیتیں ایسی دے دی ان احکام کے علاوہ جو آیتیں ہمارے سمجھنے کی نہیں ہیں۔ اللہ امتحان لیتا ہے، سمجھتے ہو کہ چھوڑ دیتے ہو، سمجھنے کی کوشش کرتے ہو کہ چھوڑ دیتے ہو۔ تو غرض یہ کہ الف لام میم کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، جو بھی معنی اللہ نے اس کے رکھے ہیں وہ معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بندے نے سوال کیا سورہ فاتحہ میں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، تو وہ سیدھا راستہ اللہ نے ہمیں یہ دے دیا، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا بندے نے مجھ سے سوال جو کیا ہے میں اس کو دوں گا، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ ملے گا۔ بندے نے ہدایت مانگی، اللہ نے کہا ہدایت یہ ہے،
اور ہدایت سے پہلے اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت سی دلیلیں ہیں قرآن کریم کے اللہ کا کلام ہونے پر، ان میں سے ایک آسان سی دلیل ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ قرآن کریم اب سے تقریباً 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا، اتنا لمبا زمانہ گزر گیا ہے، قرآن کا کوئی حرف ادھر کا ادھر، کوئی حرکت زبر زیر پیش ادھر سے ادھر ہو گئے ہوں، کہیں بھی نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جس زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، اکیلی وہ زبان ہے جو اتنا لمبا گزرنے کے باوجود ہر ایک شخص کو برابر سمجھ میں آتی ہے جو اس زبان کو جانتا ہے۔ اب سے 200-300 سال پرانی اردو، اب سے 200-300 سال پرانی انگریزی زبان یا کوئی بھی آپ زبان لیں، اس زبان کو آج آپ سمجھنے بیٹھیں گے آپ کو کچھ بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، جبکہ عربی زبان وہ ہے جو آپ کو ہر زمانے میں اسی طرح سے سمجھ میں آتی ہے۔ مطلب اللہ نے جیسے قرآن کی حفاظت کی ہے ویسے اس کی زبان کی حفاظت کی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار دلیلیں آپ جان سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو پہلی بات کہ قرآن کے اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن کے اندر جتنی باتیں آتی ہیں ان باتوں کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو آپ بے فکر ہو کر اس قرآن کو اللہ کا کلام سمجھیں اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، آپ کو جنت کا راستہ مل جائے گا۔ جو آپ نے کہا ہمیں سیدھا راستہ دے دے، تو وہ سیدھا راستہ جنت کا وہ یہی ہے، اور یہ ایسا راستہ ہے جس میں آپ بے فکر ہو کر چل سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جو اللہ کا فرما بردار ہو، وہ شخص جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہو، وہ شخص جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہو، وہ شخص جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہو۔ جب اس میں یہ ساری خوبی ہیں وہ متقی ہے، تو وہ متقی ہے، اس کا مطلب اس کو اللہ کے دیے ہوئے راستے کا پہلے سے علم ہے، اور وہ جو ٹھکانہ ہمارا جنت ہے اس کا جو راستہ ہے اس راستے پر پہلے ہی چل رہا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں اے آدمی تم وہاں جا رہے ہو، وہاں کا راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تو وہ آدمی کہے گا میرا مذاق نہ بناؤ، مجھے بیوقوف مت بناؤ، جب میں پہلے ہی جا رہا ہوں اور صحیح جا رہا ہوں تو تم مجھے کیا بتاؤ گے؟ یعنی وہ شخص جو پہلے سے صحیح راستے پر ہو اس کو راستہ نہیں بتایا جاتا، اس کو راستے پر نہیں چلایا جاتا، تو پھر متقی لوگوں کو راستے پر چلانے کا کیا مطلب؟ تو آپ کو معلوم ہے ایک شخص جو ایک کام کرنا چاہتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ایک بندہ 10 کاروبار شروع کر چکا ہے اور کوئی بھی کاروبار نہیں چل رہا ہے، کبھی یہ کام کیا، یہ رکاوٹ آ گئی، اس کام میں ہاتھ ڈالا، اس میں پریشانی آ گئی، اس کام میں ہاتھ ڈالا، اس میں پریشانی آ گئی، کرنا چاہ رہا ہے لیکن ہو نہیں پا رہا ہے۔ آپ کوشش کر رہے ہیں یہاں تک پہنچنے کی لیکن پہنچ نہیں پا رہے ہیں، راستہ ہمارے پاس میں صحیح ہے، منزل ہماری صحیح ہے، ہمارے سامنے ہے، لیکن کبھی یہ آدمی آ کر کے رکاوٹ بنا، کبھی وہ آ کر کے رکاوٹ بنا، کبھی آدمی خود بیمار ہو گیا، کبھی اسباب ختم ہو گئے۔ تو یہ ساری رکاوٹیں، سارے اسباب کا مٹ جانا، ختم ہو جانا، آدمیوں کا آ کر کے مانے اور رکاوٹ بننا، یہ ساری وہ چیزیں جو انسان کے علم کے باوجود آ کر مشکلات پیدا کریں گی۔ تو اب اللہ کہتا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہے گا اللہ اس کو اس قرآن کے دیے ہوئے راستے پر چلا دے گا۔ اسی کو ہم اور آسان لفظوں میں روزانہ استعمال کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما۔ ایک توفیق ہم نماز کے لیے بھی کہتے ہیں، بھئی نماز پڑھ لینا، انشاءاللہ جب اللہ توفیق دے گا تو پڑھیں گے۔ اور اسی وقت جب کہا جائے فلاں جگہ چلنا ہے، اتنے کی ڈیل ہے، اب آپ نہیں کہیں گے کہ اگر اللہ توفیق دے گا تو چلیں گے، مطلب اب آپ نے ٹھان لی کہ مجھے چونکہ وہاں فائدہ ہے تو چلنا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ اگر کوئی رکاوٹ آئے گی تو وہ راستے سے ہٹا دی جائے گی۔ یہ ہے اصل میں کام۔ جب آپ نماز کی تیاری کر کے مسجد میں آئیں گے، اب اگر کوئی چھینٹیں لگیں گی، اب اگر کوئی راستے میں آ کر آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا، اللہ آپ کے دل کو مضبوط کرے گا، اپنی ناپاکی کو دور کرنے کی ترغیب دے دے گا، اس آدمی کو سمجھانے کا طریقہ سکھا دے گا۔ آپ کو سستی آئے گی، نفس رکاوٹ بنے گا، اللہ آپ کے نفس میں قوت پیدا کرے گا۔ شیطان رکاوٹ بنے گا، اللہ تعالیٰ شیطان کے مقابلے میں آپ کے لیے فرشتے مدد کرنے کے لیے بھیج دے گا۔
تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ اس راستے کی رکاوٹوں سے محفوظ رکھے گا. اسی کو کہتے ہیں توفیق، ایک چیز کو دوسرے کے موافق کر دینا. تو موافق کا مطلب جو رکاوٹیں، جو پریشانیاں اور اسباب مانے آ رہے ہیں ان کو ہٹا دینا. تو قرآن کریم ہدایت ہے، راستہ دکھاتا ہے متقی لوگوں کے لیے، یعنی اللہ اس راستے پر اس کو چلا دیتا ہے. اور ایک دوسری بات اور، یہاں تفسیر ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو آ کر کے سیکھ رہے ہیں، حالانکہ نماز میں ان سے زیادہ آدمی تھے. تفسیر سب کے لیے ہو رہی ہے، لیکن تفسیر سے فائدہ وہ اٹھائے گا جو موقع پر موجود رہے گا. آپ بھی جاتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس، 10 آدمی اور جاتے ہیں، آپ کو فائدہ ہو گیا، ان 10 کو نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے ڈاکٹر سے علاج کے لیے بات کی ہے، دوائیں لی ہیں، ان دواؤں کا استعمال نہیں کیا، یا استعمال کیا ہے وہ پرہیز نہیں کیا جو ڈاکٹر نے بتایا تھا، یا دوائی بھی لی، پرہیز بھی کیا، اتفاق سے اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ پیش آ گئی. تو کیا مطلب ہوا کہ یہ ڈاکٹر ان کے حق میں شفا کا ذریعہ نہیں بنا، جبکہ اسی ڈاکٹر سے آپ کو فائدہ ہو گیا. آپ میں اور ان میں فرق کہ آپ نے اس کے سارے انسٹرکشن کو فالو کیا ہے، آپ نے اس کی ساری ہدایتوں کو مانا ہے، لیکن ان لوگوں نے ڈاکٹر کی کچھ باتوں کو مانا، کچھ کو نہیں. تو اب کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر شفا کا ذریعہ ہے آپ کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، لیکن انہوں نے صحیح ڈھنگ سے اختیار نہیں کیا، تو اس کا مطلب اب وہ شفا کا ذریعہ رہا صرف آپ کے لیے. تو قرآن کریم ہدایت سب کو دیتا ہے. قرآن کو پڑھو، سیکھو، سمجھو، ایمان لاؤ، عمل کرو. سب کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کھول سکتا ہے، لیکن جن کے دل میں رغبت ہوتی ہے، جو قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، قرآن کریم ان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. یہ ایسی کتاب ہے جو متقی لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتی ہے. متقی لوگ کون ہیں ان کو انشاءاللہ ہم کل سمجھ لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.